रसूल करीम जनाब मोहतरम मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जनाब मौलाना मोहम्मद बशीर फरूकी साहब, जनाब हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब, मेहमानान गिरामी, बैंकर्स, बिजनेस लीडर्स, स्कॉलर्स, दोस्तों, मीडिया के साथी, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं नेशनल इस्लामिक इकनॉमिक फोरम के इनेकाद पर जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान और इनके साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मुल्क भर से बैंकिंग, फाइनेंस, इकनॉमिक्स, रेगुलेटर्स, शरिया एडवाइज़र्स, उलमा कराम और बिजनेस कम्युनिटी को इस फोरम पर जमा करके गौर व फिक्र का मौका दिया गया कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम मईशत का लाए अमल कैसा होगा, किस तरह होगा और इसके लिए क्या इक़दाम करने होंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि हम जितनी जल्दी हो सके अपने प्यारे मुल्क में सूद के निज़ाम का खात्मा करें। यकीनन ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, ऐसी डिस्कशंस, ऐसी जो काविशें हैं, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को भी और सबको इस नेक अमल को हासिल करने के लिए बहुत ही कामयाब और मददगार साबित होंगी। और 20, 13 और 17 के दरमियान मैं वज़ीर ख़जाना था, तो मैंने इस हवाले से नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का नेशनल इस्लाम कोशिश की कि जो कुछ भी हुकूमत जितनी तेजी से कर सके, मसलन टैक्स की मसावियत नहीं थी, उसको हल किया गया, स्पेशल अमेंडमेंट की गई, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज के हवाले से जो इक़दाम थे वो किए गए। वज़ारत ख़जाना में एक सीनियर अफसर की क़यादत में एक विंग कायम किया गया, हत्ता कि फाइनेंस एक्ट 2016 में इस्लामी बैंककारी को तेज़ रफ्तारी से तरक्की देने के मकसद से लिस्टेड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनको 2% टैक्स की रियायत भी दी गई, जिनकी बैलेंस शीट शरिया कंप्लाइंट होने की एक कंडीशन थी, सिर्फ एक कंडीशन कि उनकी बैलेंस शीट शरिया कंप्लाइंट हो, शरीयत से मुताबिक रखती हो और उनको 2% जो टैक्स में उनको रिडक्शन मिलेगी, छूट मिलेगी और वो कम टैक्स अदा करेंगे। तो ये काविश जो जारी थी वो मैं समझता हूँ कि उसके डिविडेंड्स भी मिले। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त जो एक मेन जो पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक था वो मीज़ान बैंक था और उसकी करीबन 100 ब्रांचेस थीं। अल्लाह ताला के फजल व करम से अगर आप अच्छी नीयत कर लें तो उसका जो है
اس کا جو نتائج ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ وہ 100 برانچوں والا بینک آج 1000 برانچوں کا بینک بن چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے ایک وقفہ آیا, اس وقفے میں میں نے دیکھا, ابھی میرے علم کے مطابق آپ سب ماشاءاللہ حضرات, خواتین و حضرات بیٹھے ہیں, بینکرز بھی بیٹھے ہیں, وہ زیادہ ان کو علم ہوگا, لیکن میری اسٹڈی کے مطابق ایک اور بینک نے اس طرف پیش قدمی, یعنی میجر پیش قدمی کی. وہ فیصل بینک میں نے دیکھا. کچھ چھوٹا سا ایک سیکشن بنا لینا, ایک اس کا پورے بینکنگ اپنے نظام کا ایک صرف ایک ونگ بنا لینا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی نہیں. انہوں نے کیا, برکت اللہ تعالیٰ نے میرے اسٹڈی کے مطابق اتنی ہے کہ ان کی بیلنس شیٹ, اگر آپ 4 سال کی بیلنس شیٹ دیکھیں تو اس قدم سے پہلے کی بیلنس شیٹ دیکھ لیں, اور یہ جو انہوں نے اقدام کیے اسلامک بینکنگ کے لیے, اس کے بعد ان کی بیلنس شیٹ دیکھ لیں. مجھے یہاں تک بھی خبر ملی کہ جون کے اختتام پہ اتنے زیادہ ڈپازٹس تھے کہ اسلامک بینک جو ہیں, خاص کر میں میزان بینک اور جو دوسرے بینکس ہیں, وہ معذرت کر رہے تھے ڈپازٹس لینے کے لیے. تو یہ ایک چیز واضح ہے کہ اگر ہم سب مل کر اس میں اپنی پوری کاوش کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ نے 5 سال کا ایک ٹائم لیمٹ دی ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو کنورٹ کریں, کہ وہ نہیں ہو سکتا. مجھے یاد ہے کہ کافی ریزسٹنس تھی, میں ملک سے باہر تھا, جب یہ فیصلہ آیا تو آنن فانن اسٹیٹ بینک نے بھی, اور جو حکومت کا جس میں عمل دخل اثر ہے اب بینکوں میں, نیشنل بینک جو سب سے بڑا بینک ہے حکومت کا, ٹریجری بھی ہے پاکستان کی, تو انہوں نے دونوں نے اور کچھ پرائیویٹ بینکس نے اس فیصلے کے خلاف پٹیشن داخل کر دی سپریم کورٹ میں. مجھے ابھی یہ ذمہ داری نہیں ملی تھی, میں ملک سے باہر تھا, اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ وجوہات ہیں, وہ کبھی بات کریں گے. اس موقع اور اس ایونٹ کے مناسبت سے میں صرف یہ کہوں گا کہ جب میں نے یہ خبر پڑھی اور سنی تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا, میں اور میاں نواز شریف صاحب کٹھے بیٹھے تھے, ہم نے کہا کہ یہ اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو یہ اپیلیں واپس ہوں گی. ہم پوری کوشش کریں, اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے. 5 سال میں ہم نے دیکھا, حالانکہ ہم نے 5 سال اس ملک میں جو گزارے ہیں, یہ ملک اللہ کے فضل سے ترقی کر رہا تھا, اس ملک کی ساری دنیا تعریفیں کر رہی تھی. اس ملک میں جو مہنگائی صرف 2% تھی کھانے کی چیزوں کی, 4% تھی باقی اوور آل 4.6% جنرل مہنگائی جسے کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں. اس ملک کی سٹاک ایکسچینج بلندیوں کو چھو رہی تھی, ساؤتھ ایشیا کی بہترین سٹاک ایکسچینج تھی, دنیا کی 5ویں بہترین سٹاک ایکسچینج تھی. اس کے ریزرو یعنی ہائیسٹ ریزرو 2016-17 کے سال کے تھے, آج تک وہاں ٹچ نہیں کر سکا پاکستان. یہ برکت تھی, یہ نیت تھی, اور پاکستان 6.1% ترقی کر رہا تھا. 2016-17 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کا گلوبل ادارہ ہے پرائس واٹر ہاؤس کوپرز, اس کی رپورٹ آئی کہ پاکستان نے چند سالوں میں 2030 تک یہ دنیا کی جو پریمیم کلب ہے یعنی مالیاتی G20 جسے کہتے ہیں, بگ 20 جو سب سے بڑی 20 معیشتیں, اس میں شامل ہو جائے گا. اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ 5 سال کے تجربوں نے اس ملک کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ 2022 میں یہ دنیا کی 47ویں معیشت بدقسمتی بن چکا ہے. کہاں یہ 24ویں معیشت تھا,